أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدا لهم سيئات ما كسبوا اور ظاہر ہو جائیں گی برائیاں ان کے لیے ان کی کمائی کی وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے فرمایا ان کے برے اعمال کا وبال ان کے سامنے آ جائے گا اور قیامت کے دن انہیں طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار کر لیا جائے گا اور وہ عذاب جس کو وہ دن رات مذاق اڑا کر کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب، وہی عذاب ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اس وقت بڑا پچھتائیں گے لیکن پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی دنیا کی زندگی میں ہر انسان کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے اعمال پر اور اپنے عقائد پر غور و فکر کر لے، ورنہ یہ وقت گزر گیا تو پھر اس کو کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں، قال انما اوتیته على علم، کہتا ہے مجھے تو یہ نعمت صرف ایک علم کی بنا پر دی گئی ہے۔ بل ہی فتنۃ، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے۔ ولكن أكثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ فرمایا انسان کی حالت یہ ہے، فَإِذَا میں جو فا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس آیت کریمہ کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے جو پہلے گزر چکی، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یعنی وہ اللہ جس کے ذکر سے ان کو غصہ آ جاتا تھا اور ان کے دل تنگ پڑ جاتے تھے اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی تھیں، جب تکلیف پہنچتی ہے تو اسی اللہ کو پھر پکارنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، اب تیرے بغیر کوئی نہیں جو اس تکلیف کو دور کر سکے۔ ثم اذا خولناه نعمة منا، خول یخول کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز معاوضے کے بغیر دینا، یعنی احسان کرنا اور عطیہ دینا۔ فرمایا جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی عطیہ دیتے ہیں، کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، تو فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم، یہ تو جناب میری عقل و دانش اور میرے علم کی وجہ سے یہ نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ مثلا اگر بیماری کے بعد شفا مل گئی
लंबी बीमारी जिसमें वो बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए, हर हाल में अल्लाह को पुकारता था, या अल्लाह ये तकलीफ़ दूर फरमा। जब तकलीफ़ दूर हो गई तो उसने कहा कि जनाब ये जो मुझे सेहत मिली है ये तो मेरी तिब्बी महारत या फलां डॉक्टर साहब की महारत की वजह से मुझे मिली है, और इतना बेशुक्रा हो जाता है, इतना नाशुक्रा हो जाता है कि अल्लाह का नाम लेना भी गवारा नहीं करता, मजहूर के सीगे से जिक्र करता है। कहता है इन्नमा ऊती तो हूँ, ये नेमत मुझे दी गई है। अपने मालिक का और अपने मौसन का नाम लेना भी उसे फिर गवारा नहीं होता। फरमाया कि ये चीज़ तुम्हारे इल्म के बिना पर नहीं मिली, और ना ही तुम्हारे रिज़्क़ की तंगी के बाद रिज़्क़ की फराखी ये तुम्हारी किसी कारोबारी सलाहियत का नतीजा है, बल्कि ये महज अल्लाह की मेहरबानी है, और अल्लाह पाक को ही पता है कि किसको कितना रिज़्क़ देना है। अगर रिज़्क़ मेहनत पर या काबिलियत पर मौकूफ़ होता तो कोई भी आलिम या काबिल इंसान कभी हालात की तंगी का शिकार न होता। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत से बेवकूफ़ और जाहिल, वो उनके पास इतनी दौलत है कि उनसे गिनी नहीं जाती, और बहुत से पढ़े लिखे और लायक इंसान वो 2 वक्त की रोटी से भी तंग है। तो ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। फरमाया बल ही फितरतुन, ये तुम्हें सेहत मिल जाना, ये तुम्हें रिज़्क़ की फराखी हो जाना, औलाद का मिल जाना, अच्छी नौकरी का मिल जाना, कारोबार का अच्छा चल जाना, ये तुम्हारे मकबूल बारगाह इलाही होने की दलील नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। अल्लाह देखना चाहता है कि ये सारी चीज़ें हासिल करने के बाद मेरा बंदा मेरे साथ क्या मामला रखता है, क्या शुक्र करता है या नाशुक्री करता है, मेरा फरमाबरदार बनता है या मेरी नाफरमानी करता है। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, मैं बहुत से ऐसे हैं जो इस हकीकत को नहीं जानते कि तकलीफ़ का दूर हो जाना और खुशहाली का आ जाना ये इंसान की किसी काबिलियत का नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का नतीजा है। और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें इल्म तो है लेकिन इल्म के बावजूद वो इस बात से बेखबर हैं, इसलिए कि जो इल्म अमल से मुज़य्यन न हो वो दरअसल जहालत ही है। तो फरमाया कि जो इल्म के बावजूद अल्लाह की नाशुक्री करते हैं वो बिल्ला यालमून में ही दाखिल है। क़द क़ालहल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, यकीनन यही बात उन लोगों ने भी कही जो उनसे पहले थे। फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, तो उनके कुछ काम न आया जो वो कमाते थे। फरमाया पहले लोगों ने भी ऐसी ही बात कही। जब कारून से लोगों ने कहा कि ए कारून, दुनिया की दौलत पर ज़्यादा इतराया न करो और इस दौलत को आखिरत कमाने का ज़रिया बनाओ। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में तुम्हारा थोड़ा सा क़याम है, इस बात को कभी भूलो ना, और ये जो माल तुम्हारे पास है इसको अल्लाह के पास आखिरत, अच्छी आखिरत का ज़रिया बनाओ। तो उसने कहा इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि नहीं जी ये तो जो माल और दौलत और ख़जाने मुझे दिए गए हैं ये तो मेरी महारत और काबिलियत का नतीजा है। तो फरमाया कि फिर अल्लाह पाक ने उसको उसके माल और उसके सामान समेत ज़मीन में धंसा दिया। और जब मुसीबत आई और बुरे आमाल की शामत आई, फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, तो सारी महारत और सारी काबिलियत धरी की धरी रह गई और इंसान नाकाम और नामुराद होकर दुनिया से रुखसत हो गया। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू,
بس ان پر ان کی کمائی کا وبال آ پڑا. والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، سیصيبهم سیئات ما کسبوا، ان قریب انہیں ان کی کمائی کا وبال پہنچ جائے گا. وما هم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں. فرمایا برے اعمال کا وبال کبھی تو دنیا میں ہی انسان کو پہنچ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں بچ بھی جائے تو آخرت میں تو یقیناً ان برے اعمال کا نقصان اس کو ہونے والا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں، یعنی جو مشرک ہیں، قرآن مجید میں ظلم کا استعمال زیادہ تر شرک کے بارے میں ہوا ہے، کہ مشرکین کو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ اللہ کو ہرا کر اور عاجز کر کے اس کی گرفت سے کہیں بچ کر جا نہیں سکتے، بلکہ اللہ پاک ان کو دبوچ لیتا ہے. وہ جہاں بھی ہوتے ہیں انہیں اللہ پاک پکڑ کے اپنے حضور حاضر کر لیتا ہے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بلا شبہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. فرمایا اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے. اگر ایک آدمی کو اللہ زیادہ رزق دے دے تو ممکن ہے وہ کسی کو قتل ہی کر ڈالے، یا کسی کا سر پھاڑ دے، یا کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے لگ جائے. اور اگر اللہ پاک کسی مالدار آدمی کو مال دیتا ہے تو اس کی حکمت اور مصلحت اللہ ہی جانتا ہے، اور اگر کسی نیک آدمی کو، متقی انسان کو غریب رکھتا ہے تو اس کی حکمت بھی اللہ ہی جانتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کی نیکی اور تقوی پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے مالی حالات بڑے تنگ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، اور وہ اسی کے حساب سے رزق نازل فرماتا ہے. ترجمہ ایک بار. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، قال انما اوتیته على علم،
کہتا ہے یہ نعمت تو صرف مجھے میرے علم کی بنا پر دی گئی ہے، بل ہے فتنۃ، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم، یقیناً یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے کچھ کام نہ آئی ان کی کمائی، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کو ان کی کمائی کا وبال آ پہنچا، وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان قریب ان کو ان کی کمائی کا وبال پہنچے گا، وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بلا شبہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔